السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے متعلق دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں شوق اور جذبہ ہوتا ہے۔ قربانی کے جانور خریدنے کے بعد ان جانوروں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور دنیا کے کام یہاں تک کہ دین کے بھی کام چھوڑ کر قربانی کی خدمت کو ہی ثواب اور عقیدت سمجھتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ قربانی کو کھلانا پلانا، اس کو موٹا تازہ بنانا اور اس کو اچھا سے اچھا اور عمدہ بنانا انسان کے لیے اجر میں اضافے کا سبب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قربانی جو عیوب سے پاک ہو اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر عیوب سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی پہلے انسان کو اپنا دل عیوب سے پاک کرنا چاہیے۔ رب العالمین کے ہاں قبولیت اس قربانی کی ہوتی ہے جس قربانی کرنے والے کا دل تقویدار ہو، اور وہ اس تقوی کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو رب العالمین کی نافرمانی سے بچائے، اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کا جذبہ رکھتے ہوئے قربانی کرے۔ جس طرح کہ رب العالمین کا ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ انسان کے دل میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ کئی لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن تقوی سے عاری ہوتے ہیں، جانور کو عیوب سے پاک تلاش کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو عیوب سے پاک کرنا نہیں چاہتے۔ اور قربانی کی قبولیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو، جیسے کہ سورۃ المائدہ میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے، دوسرے کی قبول نہیں ہوتی، تو جو قربانی قبول ہوئی ہے وہ شخص کیا جواب دیتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس کی یہ بات قرآن نے ذکر کی ہے، جو کہ دراصل اس کی تائید ہے کہ قربانی تو اسی کی قبول ہوتی ہے جو متقی ہو۔ تو قربانی کرنے سے پہلے انسان کو اپنا دل چیک کرنا چاہیے کہ دل کے اندر تقوی کتنا ہے، رب کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ، رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے کوئی عمل کرنا، اس کے سامنے جو عمل انسان پیش کر رہا ہے اس میں اخلاص کتنا ہے۔ قربانی کے اندر جس طرح کے اخلاص ضروری ہے، اسی طرح مال بھی حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر مال حلال کا نہ ہو تو یہ انسان متقی نہیں ہے، اس نے اپنے مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں تقوی سے کام نہیں لیا۔ اسی طرح اگر نیت خالص نہیں ہے تو پھر بھی یہ آدمی متقی نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت ریاکاری کی ہے، دکھلاوے کی ہے، لوگوں میں شہرت پانے کی ہے، نام حاصل کرنے کی نیت ہے، تو یہ پھر بھی متقی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تو یہ پھر بھی متقی نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قربانی کرنے والے بلکہ قربانی کی خدمت میں نماز چھوڑتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی قربانی کی خدمت میں بہت زیادہ خدمات ہوتی ہے، بہت زیادہ شوق اور جذبہ ہوتا ہے، پوری رات جاگ کر رہتے ہیں قربانی کی خدمت کے لیے، اس جانور کے دیکھ بھال کے لیے، اس کو کھلانے پلانے کے لیے، اس کو گلی محلے میں گھماتے رہتے ہیں اور اس کے دیکھ بھال کرتے ہیں مچھروں سے بچانے کے لیے، اسی طرح دیگر گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے، بارش سے بچانے کے لیے ہر طرح لحاظ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ہر مسجد میں نماز کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے اور ساتھ یہ تنبیہ دی جاتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو یہ وہ کامیابی نہیں چاہتا جو مسجد میں اس کو ملتی ہے، جو نماز کے شکل میں اس کو ملتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ تو یہ قربانی بھی کرے، روزے بھی رکھیں، یہ عید کے نماز کے لیے بھی جائے، لیکن جب یہ نماز کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، تو یہ متقی نہیں ہے۔ اور متقی کی قربانی ہی قبول ہوتی ہے، جو تقوی سے عاری ہو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح
دیگر معاملات میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم قربانی تو کرتے ہیں لیکن جو واجب حقوق ہیں ہمارے اوپر وہ ادا نہیں کرتے. رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کیے ہوئے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ختم کیے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں جو عمل پیش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کے اپنے پاس پیش ہونے کے لیے وہ روک دیتا ہے. رب العالمین اس عمل کو اپنے پاس پیش ہونے نہیں دیتا. جیسے کہ صحیح حدیث مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی پیشی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں جو آپس میں بغض رکھنے والے، آپس میں کینہ رکھنے والے، دو مسلمان جو آپس میں تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں، آپس میں ان کی صلح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں امہلا ہذین، ان دونوں کو مہلت دو، ان دونوں کے اعمال ذرا مؤخر کر دو، حتی یصطلحا، یہاں تک مؤخر کر دو کہ یہ آپس میں صلح کر دے. جب یہ آپس میں صلح کرتے ہیں پھر ان کے اعمال پیش ہوتے ہیں. جب تک صلح نہیں کرتے تو ان کے اعمال کی پیشی بھی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین اپنے پاس پیش ہونے کے لیے بھی وہ اعمال نہیں آنے دیتا. تو یہ کتنی بری بات ہے کہ انسان قربانی بھی کرے، روزے بھی رکھیں، اسی طرح حج عمرہ بھی کرے، لیکن اعمال اس قابل نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو متقی بنا کر عمل کریں تو اس عمل کا ثمرہ بہت بہترین ہوگا، اس کا پھل بڑا میٹھا ہوگا اور اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں متقی بننے کی توفیق دے اور تقوی کی بنیاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.